بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ تمام دوست احباب ساتھی جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مختصر دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یعنی دیکھیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور یعنی ہم سب کو بخوب علم ہے کہ یعنی یہ ماہ جو ہے، مہینہ جو ہے، یعنی بہت قیمتی ہے، بہت فضائل ہے اس کے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی جس کو بھی بس دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بس یہی شکایت ہے یعنی کہ ٹائم ٹف ہے، ٹائم نہیں ہے، تو بھائی یعنی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہے، اس میں بھی ہم یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کو راضی نہ کر سکیں تو یعنی دیکھیں، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی پھر، اور آپ لوگ یعنی بور ہو جائیں گے۔ تو ویسے تو یعنی جو کام والی باتیں وہ یعنی نہ سنتے ہیں ہم، نہ سمجھتے ہیں ان کو، بس جوں بھی گزرتی ہے یعنی بس ٹک ٹک لگائی، بس جو کام کی چیز ہوتی ہے نہ سنتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں اس پہ، ٹک ٹک۔ تو زیادہ دوسری چیزوں پہ ہم سنتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ جو کام والی چیز ہے، میری گزارش ہے، اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے، یعنی سنیں آپ، جس میں یعنی کام والی چیز ملے آپ کو، پوائنٹ کوئی خاص ایسی بات ملے جس پہ یعنی آپ سمجھیں کہ فائدہ ہے اس پہ، تو وہ کر لیا کریں۔ باقی فضول چیزوں میں تو بہرحال جانے دیں اس چیز کو، میں باتوں سے نکل جاؤں گا، پھر موضوع جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو میں مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، ٹف ہے، یعنی ٹائم نہیں ملتا، نمازوں تک کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ موت جو ہے برحق ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کتنا جینا ہے، ٹھیک ہے، سال جینا ہے، مہینہ جینا ہے، ایک دن جینا ہے، ہفتہ جینا ہے، مجھے اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ جو سانس لے رہا ہوں، اگلی سانس لے سکتا ہوں کہ نہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز سے نوازا ہے ہم کو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس سے نوازا ہے ہمیں، تو اس سے یعنی ہم قیمتی بنائیں اپنے لیے۔ تو کیسے قیمتی بنائیں گے؟ ویسے میں آپ کو ایک مختصر رزلٹ اور نچوڑ بتاتا ہوں اس کا۔ ہم یہی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بزنس، کاروبار یا کام، جاب جو بھی ہے، یعنی پڑھائی، اسٹڈی، تو ان چیزوں میں سب ٹائم یعنی صرف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس چند گھڑیاں نہیں ہوتی، 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے۔ تو میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ دو کام صرف کریں بس، یہ مہینہ یعنی بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو، اور بہت قیمتی بن جائے گی، یعنی یہ جو چند گھڑیاں جو ہے، لمحات جو ہے، آپ یقین جانیے آپ کی زندگی بن جائے گی، دنیا و آخرت بن جائے گی۔ یعنی دیکھیں، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ٹائم نہیں ہے، ٹائم کیوں نہیں ہے بھائی میرے پاس اور آپ کے پاس، ٹائم کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو اس پہ سوچیں۔ دیکھیں، اگر اللہ کی یاد، ٹھیک ہے، ذکر، اذکار، نمازیں، یہ ہماری لائف سے، زندگیوں سے، گھروں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر اذکار نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی، تو پھر کہاں سے، یعنی کہاں سے پھر ہماری زندگیوں میں پھر
گھروں میں، زندگیوں میں، کاروبار میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکے ہیں تو کیسے برکت آئے گی؟ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ۔ تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سب چیزیں ہمارے اندر یعنی پائی جائے گی تو پھر یعنی ہمارے کام میں بھی برکت ہوگی، گھروں میں بھی برکت ہوگی، اور معاملات میں، ہر چیز میں یعنی برکتیں ہوں گی۔ تو مختصر عرض کرنا میں یہ چاہ رہا ہوں، جو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی کہ دو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے کہ یعنی نمازیں جو ہے وہ ٹائم پہ پڑھیں، 5 نمازیں وہ ٹائم پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے آپ لوگوں نے، 3 گھنٹے صرف دن رات میں اللہ کو دے دیں، صرف 3 گھنٹے دن رات میں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی 6 روز کا چھٹا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5 روزے تو گزر چکے ہیں، چھٹا روزہ ہے آج، یعنی یہ بھی گزر جائے گا۔ تو آج سے یعنی پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے ہم، صرف 3 گھنٹے دیں، یعنی میں نے کہا نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ 3 گھنٹے دیں۔ وہ 3 گھنٹے کون سے ہیں؟ میں شارٹ کٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن لمبی ہو رہی ہے، تو میں پوائنٹ کی چیزیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، دھیان سے سن لیں۔ وہ 3 گھنٹے نمازوں کے علاوہ دیں، آپ کی زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، اور یہ جو ٹائم ہے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے آپ کے لیے یعنی اور میرے لیے قیمتی بن جائے گا۔ ایک افطاری کا، جو افطاری سے پہلے گھنٹہ ہوتا ہے، افطار تک کا ٹائم جو ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے، وہ گھنٹہ دیں، یعنی دیکھیں اگر اس گھنٹے میں آپ 20 منٹ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 1 گھنٹے میں تو آپ 1 سپارہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، یعنی جو یعنی نہیں پڑھے ہوئے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آتا پڑھنا تو قرآن کو کھول کے بس یوں لائن انگلی پھیریں اس پہ، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھنے کا اس کا بھی ثواب ہے اگر پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ کوشش کریں یہ جو 3 گھنٹے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 20 منٹ قرآن کو دیں، ٹھیک ہے؟ تلاوت کریں قرآن کی، اور 15 منٹ یا 20 منٹ، ٹھیک ہے؟ وہ ذکر، اذکار، ٹھیک ہے؟ تسبیحات جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یا اور بہت ساری تسبیحات ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیحات، ٹھیک ہے؟ اور 10 منٹ یعنی تیسرا کلمہ پڑھ لیا، پھر 10 منٹ استغفار پڑھ لی، پھر 10 منٹ یعنی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، بہت اجر و ثواب ہے یہ جو کلمات ہیں ان کا۔ تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں، یا کوئی اور تسبیحات پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ، پھر 10 منٹ 10 منٹ، ٹھیک ہے؟ یا 5 منٹ، جیسے بھی یعنی آپ تسبیحات پڑھنا چاہیں۔ 20 منٹ تسبیحات کتنے ہو گئے؟ یعنی 20 منٹ تلاوت، 20 منٹ تسبیحات، 40 ہو گئے، اور آگے 20 منٹ بچ گئے آپ کے لیے۔ تو اس ٹائم پہ آپ خوب اللہ سے مانگیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دعا کر سکتے ہیں، 10 منٹ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ سے واسطہ بن جائے، میں کہتا ہوں گھنٹوں بھی دعا ہو سکتی ہے۔ بندہ مانگتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یا پھر 10 منٹ دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے خوب مانگیں، اور اللہ دے گا، یعنی نوازے گا، ٹھیک ہے؟ یہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے افطار سے پہلے، ٹھیک ہے؟ افطاری تک کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی عصر کے بعد سے جو یعنی
افطار تک کا ٹائم، یہ جو لمحات ہیں گھڑیاں جو بہت مقبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس گھنٹے کو یعنی وقف کریں۔ اور دوسرا جو ہے رات کا یعنی آخری حصہ جو ہوتا ہے اس کو یعنی سحری جس ٹائم ہم کھاتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے، تو سحری کھا کے پھر آپ ان کو 1 گھنٹہ یعنی وقف کریں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے لیے۔ دیکھیں آپ کی زندگی بن جائے گی، میری زندگی بن جائے گی، ٹھیک ہے، تو اپنے لیے ہم کر رہے ہیں، ہماری آخرت بن جائے گی یعنی ٹھیک ہے۔ دنیا تو ویسے بھی چلے جانا ہے ہم نے، تو آخرت کو بنائیں، ٹھیک ہے، فکر ہونی چاہیے۔ اور یعنی دیکھیں ہم جب ایک چیز ہمیں ملتی ہے یا آفر آتی ہے کہ یار یہ پلاٹ، یہ جگہ، یہ مکان بہت سستی، یعنی انویسٹمنٹ کریں اس پہ، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں یار، لائف میں تو بہت 2-3 سال بعد یعنی اتنا پروفٹ مجھے ملے گا، تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور دلچسپی لیتے ہیں اس میں، تو جو ہوتے ہیں یعنی تو انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، تو یہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے۔ جب آنکھیں بند ہو کے پھر پتہ چلے گا کہ کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تو انویسٹمنٹ کریں 3 گھنٹے، یعنی زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، رات کا آخری حصہ، آخری، ٹھیک ہے، وہ یعنی بہت اللہ جل جلالہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اللہ کہتے کہ مانگے مجھ سے کہ میں دوں، تو اس ٹائم یعنی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے، ذکر اذکار کریں، اللہ سے مانگے، خوب اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، ٹھیک ہے، بے خصوص میں اور آپ یعنی فلسطین کے مسلمان جو ہے غزہ کے، ان کے لیے یعنی مالی جانی امداد نہیں کر سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، دعا میں تو یاد رکھ سکتے ہیں ان کو، تو ان کے لیے یعنی خصوصاً دعا کرنی چاہیے اور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے انہیں، تو ان کے لیے خصوصی یعنی دعاؤں کا اہتمام کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور ظالمانہ جو اسرائیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نست و نابود فرمائے اس کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 2 گھنٹے ہوگی، اور تیسرا گھنٹہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد 1 گھنٹہ دیں بس، یعنی طلوع سورج تک، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ بہت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو ان 3 گھنٹوں کو یعنی آپ محفوظ کریں اپنے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو پیکج ہے یہ پھر نہیں ملے گا، ہاں یہ گھنٹے یعنی رمضان کے علاوہ بھی قبولیت کے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا جو مزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آفر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر نہیں ملے گی نا، یعنی ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، رمضان میں ویسے ایک نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 سے ضرب یعنی، تو پھر اگر رمضان میں ہم نیکی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک تلاوت پہ یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو رمضان میں اگر ہم ایک لفظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 10 کو پھر یعنی 70 سے ضرب دیں یعنی تو بڑھ جاتی ہے، یعنی ٹھیک ہے، تو یہ صرف رمضان کے لیے یہ پیکج ہے، رمضان کے بعد پھر یعنی معمول کے مطابق اسی طرح، اور جس طرح نیکیاں ہیں یعنی ہر چیز کا دگنا، اور 70% یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی ہے، تو اسی طرح پھر گناہوں میں بھی 70 گنا زیادہ یعنی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں
آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے کاموں سے بچائے اور بچائے رکھے ہمیشہ، اور اپنے دین کے لیے اور اپنی رضا کے لیے اور دین کی یعنی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا اور سننا یعنی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعاؤں میں درخواست یہ ہے کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔